جی ناظرین کرام، آج میں 3 آرٹیکل پہلے کرنا چاہتا ہوں. بہت اچھے اچھے آرٹیکل ہیں. آج ہمارے ہوتا ہے یاز امیر کا بھی ہوتا ہے، اور ہمارے ان کا کلدیپ نیر کا بھی ہوتا ہے، بہت جنرل قیوم کا ہے، جنرل اسلم بیگ کے بھی ہیں، اور روٹین میں عرفان سیکی صاحب اور خالد مسعود خان سبھی کے آرٹیکل ہیں. لیکن میں آج 2 آرٹیکل پہلے سب سے پاکستان's blown chance، ایک نے اسناپ چھاپا، دوسرے نے پاکستان lost its chance for security. یہ دونوں آرٹیکل ایک ہی آدمی کے، ڈیوڈ اگنیشیس کے ہیں، اور بہت اچھے آرٹیکل ہیں. لیکن اس سے مائنڈ سیٹ پتہ چلتا ہے اس وقت امریکہ کیا سوچ رہا ہے، اور امریکہ کا وہ طبقہ جو ذرا سوچنے سمجھنے والا ہے اور اس طرح پاکستان سے ہاسٹائل نہیں ہے، وہ اس کو کس نظر سے دیکھتا ہے. ان کا کہنا ہے جی کہ پاکستان نے اپنا چانس کھو دیا، موقع کھو دیا، اس کے ساتھ آخری موقع تھا جو زندگی میں کبھی نہیں آئے گا. اور موقع یہ تھا کہ وہ جو اپنے وہ علاقے، ٹرائبل علاقے جو فلی اس کے کنٹرول میں نہیں ہیں، ان کو کنٹرول میں کر لیتا. دنیا کی بہترین فوج ان کی سرحدوں پہ کھڑی تھی ان کی مدد کے لیے، اور تیار تھی کہ وہ کر رہے ہیں، لیکن انہوں نے اس موقع کو کھو دیا ہے. اور اب یہ شاید موقع صدیوں میں نہ آئے. ڈیکڈز لکھا ویسے انہوں نے کہ کئی دہائیوں تک، کئی عشروں تک یہ موقع نہ آئے، اور لیکن یہ ہے کہ وہ موقع پاکستان نے کھو دیا ہے، اور چانس جو ہے وہ مس ہو گیا ہے. اس سے اب وہ بھی اور اس کے ہمسائے بھی جو ہیں ڈیسٹیبلائز رہیں گے، اور ان میں حالات پیدا ہونے کا. پاکستان نے اس کو ایتھنک مسئلہ بنا دیا. برطانیہ نے جب اس کے حوالے کیا تھا تو ان کو پتہ تھا کہ یہ بڑا اچھا فکرہ لکھا ہوا ہے کہ ایک رومانٹک اورینٹل لک تھی، ہم نے جس کو اس کو اڈاپٹ کیا. ہم نے سانپوں کا تھیلا تھما کے پاکستان کو چلے گئے تھے. سانپوں کا تھیلا. انہوں نے کہا کہ انہوں نے شوٹ آف کی بجائے پے آف کا رستہ اختیار کیا تھا کہ ان کو مارو نہیں، ان کو پیسے دو اور خریدو، اور اسی خریداری میں وہ حکومت کر کے چلے گئے اور پاکستان کو سپرد کر گئے. اور پاکستان کو موقع ملا کہ امریکہ اور نیٹو کی سوفسٹیکیٹڈ آرمی وہاں بیٹھی ہوئی تھی، ان کی مدد سے پاکستان بہت کچھ کر سکتا تھا، لیکن یہ نہیں کر سکا، اور تاریخی موقع گوا دیا ہے. پاکستان اس نیبر ول بی لیس سیکیور پروبیبلی فار ڈیکڈز. اور یہ بڑی غلطی، بھیانک غلطی ہے، اور یہی کہا جا سکتا ہے. انہوں نے کہا کہ میری گھر میں کتابوں کی الماری پڑی ہوئی، شیلف پڑے ہوئے، جس کو پورے اس علاقے کی کہانی بیان کی ہوئی ہے، کس طرح برطانیہ نے سانپوں کا تھیلا یہ حوالے کیا تھا، حوالے کر کے چلا گیا تھا. لیکن اب لگتا نہیں ہے کہ اس معاملے کو کنٹرول کیا جا سکے. اب یہ تو اگنیشیس کا آرٹیکل ہے جتنا بھی میں بیان کر سکا ہوں. دوسرا آرٹیکل بھی کوئی کم نہیں ہے، زلمے خلیل زادے کا ہے، جو افغانستان میں بھی سفیر رہے ہیں، یو این او میں بھی، اور عراق میں بھی سفیر ہیں. جو اب سفیر ہیں نا کروکر، بالکل اسی طرح کا کیریئر ان کا، افغان نژاد ہیں. انہوں نے کہا سیکیور افغانستان کو محفوظ کرو. کیا انہوں نے 2-4 باتیں لکھی ہیں. انہوں نے کہا جب سوویت روس یہاں آیا تھا تو ہم سمجھے تھے کہ وہ یہاں رہے گا، واپس نہیں جائے گا. اس لیے ہم نے مقامی طور پر لوگوں کو ٹرین نہیں کیا، ان کی نظریاتی تربیت نہیں کی، جو بھی بنیاد پرست تھے ان کو سپورٹ کر کے ان کے خلاف لڑایا، جس کا نتیجہ نکلا کہ جب سوویت یونین چلا گیا، جس کی ہمیں توقع نہیں تھی. تصور کریں ان کے خیالات کیا تھے اس وقت. اب لوگ تو کہتے ہیں نا جی ہم نے ان کی جنگ لڑی، یہ تو اس طرح لڑ رہے تھے. تو اس کو جب چلا گیا تو تب ایک خلا پیدا ہو گیا، اور بنیاد پرست جو تھے وہ قابض ہو گئے اور وہ لے کر آئے. اس کے بعد صورتحال یہ پیدا ہوئی کہ ہم نے سوچا کہ یہ اب پاکستان ان سے نپٹ لے گا، ہم سارا معاملہ پاکستان پہ چھوڑ کر چل دیے، امریکہ چلے گئے. یعنی یوں کہ یہ جی پاکستان کو تنہا چھوڑ کر چل دیے. لیکن وہ کہتے ہیں کہ ہم نے سوچا تھا پاکستان نپٹ لے گا، اور اس کے نتیجے کے طور پر جو سچویشن پیدا ہوئی وہ ہماری. پھر جب ہم دوبارہ آئے تو ہم نے سوچا کہ کوئی زیادہ مزاحمت ہماری نہیں ہوگی اور کوئی ریزسٹنس نہیں ہوگی. ہم نے زیادہ لمبی چوڑی فوج نہیں بھیجی. اوباما آیا تو اس نے فوج کی تعداد میں کچھ اضافہ کیا اور اس کو کچھ قابو کرنا چاہا، دیکھنا چاہا. انہوں نے کہا بھی اس پہ صورتحال یہ ہے کہ اگر ہم یہ چاہیں کہ اس کو چھوڑ کے چلے جائیں گے تو پھر مصیبت پیدا ہوگی. ہمیں اپنی فوج کو مینٹین کرنا ہے، یہاں رکھنا ہے 2014 کے بعد بھی، تاکہ وہ افغان فوج کے ساتھ رہ کر اس کا کام کر سکے. وہی ساری آرگومنٹس، لیکن اس نے آرگومنٹ کو ایک لمبے طریقے سے گرا پھرا کر. United States has important interest at stake that can only be secured by a stable Afghanistan cooperating with Washington in the long-term struggle against terrorism. وہ جب تک ساتھ نہیں دے گا تب تک، اور وہ ان کے جو ٹھکانے ہیں ایلیمینیٹ نہیں ہو سکتے. 2015 اور 2017 کے درمیان جو ہم نے فوج کو کم کرنے کا فیصلہ کیا ہے، افغان فوج کی تعداد بھی کم کرنے کا، ان کو یہ بھی غلط بات ہے. وہ مکین وغیرہ کے جو انہوں نے بیان کیے دیے اپنے، ان کی ہم نے بات کی ہے کہ وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ یہاں کیا کیا جائے. یہ اس پہ فیصلہ نہ کیا جائے کہ 14 کو چلے جانا، پھر اتنی فوج رکھنی، پھر یہ نہیں کرنا. انہوں نے کہا جب تک ضرورت پڑے ہمیں یہاں بیٹھنا. ہم نے یہ غلطیاں کی ہیں. پھر سمجھا کہ سوویت
جائیں گے نہیں. پھر ہم نے سمجھا پاکستان نبڑ لے گا. پھر ہم نے سمجھا یہاں مزاحمت نہیں ہوگی. پھر ہم نے فوج بھیجی ہے. اوباما نے ایڈمنسٹریشن کی تعریف کرتا ہوں لیکن وہ بھی ڈرا کرنا چاہتا ہے اور اس کے بعد وہ زیادہ رکھنا نہیں چاہتا. یہ ایک خطرناک صورتحال ہے. ایک آرٹیکل ہے جس کا تذکرہ سرسری ہوگا، کیپٹلسٹ اینڈ ادر سائیکوپیتھس، سرمایہ دار اور دوسرے جنونی پاگل. سائیکوپیتھ پاگل کوئی کہتے ہیں یار، کچھ اس طرح ہی ہوتا ہے، نفسیاتی مریض کو کہتے ہیں ویسے، چلیے پاگل نہ کہیے گا. وہ کہتے ہیں کہ سروے کیا گیا ہے کہ پتہ چلا کہ 4% لوگوں کا کہ وہ ایک طرح کے جو بزنس ہیڈ ہیں اور ٹائکون ہیں ان کو دیکھا گیا، 4% کلینیکلی، یعنی جس کو ہسپتال میں شو کیا جا سکے، کلینیکلی کہہ لیجیے آپ، اور یہ ثابت ہوا ہے کہ وہ جو ہیں وہ پاگل ہیں، جنونی ہیں. جبکہ عام آبادی امریکیوں کی میں سے 1% نکلتا ہے آدمی جس کو ہم پاگل پن کی حد میں کہہ سکیں یا جنونی کہہ سکیں یا نفسیاتی مریض کہہ سکیں. انہوں نے کہا یہ تعداد بہت بڑی ہے اور وال اسٹریٹ کیپٹلزم از اٹس پیورسٹ فارم. وال اسٹریٹ جو ہے وہ سرمایہ داری کی بہترین شکل ہے. رچ آر مور لائکلی ٹو لائی، چیٹ اینڈ بریک دی لا. پتہ چلا ہے کہ جو امیر لوگ ہوتے ہیں یہ زیادہ جھوٹ بول سکتے ہیں، زیادہ دھوکہ دے سکتے ہیں اور زیادہ منافقت دکھا سکتے ہیں. یہ سارا اس سے پتہ چلا ہے اور ان کے بارے میں یہ معلوم ہوا ہے کہ وہ نفسیاتی عارضے میں مبتلا ہوتے ہیں. اور ایک اور بات، ایک انہوں نے فیبل آف دی بیس ایک پرانی، انہوں نے کہا کہ کمرشل سوسائٹی کریٹس پراسپیرٹی بائی ہارنیسنگ آور نیچرل امپلسز، فراڈ، لگژری اینڈ پرائڈ. اور باقی پرائڈ کیا ہوتا ہے، لگژری کیا ہوتا ہے، ایک پورا انہوں نے بنایا ہے. دیر واز اے ڈاکومنٹری several years ago called The Corporation That Accepted the Premise That Corporations Are Persons and Then Asked What Kind of People They Are. The answer was precisely psychopaths, indifferent to others, incapable of guilt, exclusively devoted to their own interest. انہوں نے کہا یہ سوسائٹی سرمایہ دارانہ معاشرہ جو ہے پیدا کر رہا ہے اور اس کے نتیجے کے طور پر جو ایک کلاس امرج کر رہی ہے وہ کس طرح بیہیو کرتی ہے. اس نظام کی کہانی ہے جس کو ہم نے اینڈ آف ہسٹری کہا تھا، اور یہ کہا تھا کہ یہ گویا تاریخ کی آخری صورت ہے، ہم نے بہترین فارم پیدا کر دیے. حضور والا دیکھیے، فاشزم کے خلاف ہم لڑے، بہت سے لوگ کمیونزم کے خلاف بھی لڑے جی. فاشزم کے خلاف تو ویسٹ لڑا، ہم نے ان کو گالیاں دی اور کہا کہ بیسٹ فارم آزاد دنیا کے لیے ایک ڈیموکریسی ہے. پتہ چلا ڈیموکریسی تو ایک ڈھونگ ہے، وہ خود ڈھونگ ہے، اس کے پردے میں کیپٹلزم ہے. کیپٹلزم کی جنگ تھی جو اس نے فاشزم کے خلاف اور کمیونزم کے خلاف جیتی. دونوں جنگیں جو تھی یہ ریاکشن میں پیدا ہو، دونوں جو کریڈ ہیں یہ ریاکشن میں پیدا ہوئے ہیں کیپٹلزم کے. اور آج بھی کیپٹلزم کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ صرف سائیکوپیتھ جو ہے وہ پیدا کر رہی ہے جی. ایک آرٹیکل جی ہمارے کلدیپ نیر صاحب کا ہے، وہ کہتے ہیں کہ صاحب انڈیا کے پورے سسٹم کے حوالے سے کہ یہ طے ہو گیا ہے کہ جہاں اب یہی ہنگ پارلیمنٹ جیسے ہمارے یہاں آتی ہے، مخلوط حکومت ہی بنے گی اور مخلوط حکومت کمزور ہوا کرتی ہے. بی جے پی کانگریس سے ملا کے حکومتیں بنائیں گے، سسٹم ایسا ہے. لیکن سوال اس پہ غور کر رہے ہیں کہ کیا پارلیمانی نظام کی جائے اگر صدارتی نظام لایا جائے تو کہ زیادہ فیصلے بہتر طور پر نہیں ہوں گے. ہمارے ہاں جو فیصلے غلط اور ایک سمٹ کر ہوتے ہیں وہ صرف پارلیمانی نظام کی وجہ سے تو نہیں ہے. انہیں کہا انہوں نے بڑے ملک کو کنٹرول میں رکھا ہوا ہے لیکن جو آگے جانے کے فیصلے کر نہیں پاتے. دیکھو جو سوال ہمارے ہاں اٹھائے جاتے ہیں انڈیا میں وہی اٹھائے جاتے ہیں اور کس حد تک جینوئن ہے کس حد تک نہیں ہے یہ تو سوچنے کی بات ہے. انصار حسین کا بھی کالم ہے لیکن ابھی میں اس کو دیکھتا ہوں اگر وقت ہوا. عرفان صدیقی صاحب جو ہیں وہ آج اس فکرے پر جس کا تذکرہ بھی کر رہے ہیں، فرمایا تھا جو ہمارے وزیر اعظم صاحب نے، سید زادہ لکھتے ہیں ملتان کا سید زادہ، جو اس نے فرمایا تھا جب اس سے پوچھا گیا کہ تم آپ کے ملک کے لوگ جو ہے باہر جا رہے ہیں تو ان کو کس نے روکا ہے انہیں، جی جانا چاہتے ہیں ضرور جائیں. تو ان کا اس سے بڑا تمسخر اپنے عوام کی تضحیق کسی اور کی نہیں ہو سکتی اور یہ بڑی ہی ایک عجیب و غریب بات ہے. خالد مسعود خان جو ہیں یہ تو ملتان پہ زیادہ لکھتے ہیں، یہ کراچی گئے ہوئے تھے جی. وہاں جس ٹیکسی ڈرائیور کے ساتھ بیٹھے انہوں نے بہت سے سوالات کیے، لیاری کے بارے میں پوچھا اور بتایا کہ آصف علی زرداری صاحب کے سوتیلے بھائی ہیں ٹپی صاحب، کراچی میں بس MKM اور ٹپی صاحب کی چلتی ہے. پتہ نہیں کیا ٹپی صاحب ہے، یہ بھی کوئی میرے جانے کے بعد ہی پیدا ہوئے ہیں، اس زمانے میں شاید ان کا اتنا تذکرہ نہیں تھا. آج میں نے کہا ہم کہتے تھے کہ نیٹو کی سپلائی روک دی تو امریکہ گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو جائے گا. حمید گل صاحب کا ذکر کیا ہے، ٹی وی ٹاک شو میں یقین سے فرماتے تھے آج 174 دن کے بعد ہمیں امریکہ کے سامنے غیر مشروط گھٹنے ٹیکتی ہیں. جنرل صاحب پاکستان کے جغرافیائی اور نام نہاد تصویراتی اہمیت کو مد رکھ کر حساب لگاتے رہے تھے
اب لیکن انہیں پاکستان کی جو ہمارے اشروں سے بک منگے اور دستے سوال دراز کرنے والے حکمرانوں کی نیت سے آری طبیعت کا مدد رکھتے ہوئے صاف کرنا چاہیے تھا۔ یہ جو ہمارے ہیں ہارون رشید صاحب، یہ ذکر کر رہے ہیں جی ہماری پرانی تاریخ کو لے کر، آپ بتا رہے ہیں کہ جب دنیا میں وہ 3 سلطنتیں بڑی تھیں، ہندوستان میں مغل، ایران میں شاہ اسماعیل صفوی اور ترکی میں سلیمان ذیشان، اس کے بعد ابھی انگریز کا اتنا زور نہیں تھا۔ انہوں نے کہا کہ اگر اب لوگوں کا یہ حال یہ ہے کہ ہم درجوزہ گر بن گئے ہیں اور صرف ایک بات چاہتے ہیں کہ قرضے معاف کروا لیے جائیں، تو اس سے بڑی بات کیا ہوگی تھی۔ کچھ اور آرٹیکل بھی ہیں لیکن اب میرا خیال میں کالز کوئی ایک آدھ اگر ہے تو لیتے ہیں تو بات کرتے ہیں، ورنہ آرٹیکل 7-8 ابھی میرے پاس پڑے ہوئے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام میر صاحب، میں راجہ بول رہا ہوں راولپنڈی سے۔ جی رائے صاحب۔ میر صاحب میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ فضل الرحمان کو نصر اللہ صاحب کے ساتھ ملانا بہت بڑا ظلم ہے، نصر اللہ صاحب سے بھی۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ تو وہ لوگ ہیں جو ٹھیک ٹائم پہ ٹھیک قیمت لینا جانتے ہیں۔ یہ مولویوں کے روپ میں ایک چوروں کا ٹولہ ہے پورا۔ جب زرداری این پی ایم کیو ایم چور ہیں تو ان کو بھی ایک بزرگ تو چاہیے نا، تو یہ ان کے لیے بہت سوٹیبل بزرگ ہیں، اور میں کہتا ہوں کہ اس ملک کا اللہ ہی حافظ ہے۔ جی یہ مولانا فضل الرحمان کے سامنے پچھلے 2 ہفتے سے ان کے بارے میں تاثر آ رہا تھا، کچھ لوگ لکھ بھی رہے تھے کہ اس وقت ان کی اہمیت ہے، ان کی ضرورت ہے، وہ مولانا فضل الرحمان جو ہیں وہ نواز نصر اللہ بن سکتے ہیں۔ پھر کسی نے لکھا بھی تھا، شاید عرفان سیکی صاحب نے لکھا تھا کہ فضل الرحمان صاحب میں ایک مسئلہ ہے کہ یہ اکٹھے تو کر سکتے ہیں لیکن اکٹھے کر کے تحریک نہیں چلانے کا موڈ رکھتے ہیں، جو تو حکومت کے کھاتے میں ڈالتے ہیں۔ وہی نظر آتا ہے کہ شاید ان کا ٹارگٹ دوسرا ہوتا ہے۔ جی ایک اور کال موجود ہے، بات کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ جی السلام علیکم جی میر صاحب۔ جی منصور اسلام آباد سے عرض کر رہا ہوں۔ مولانا فضل الرحمان صاحب کے بارے میں تو یہی کہوں گا، گو کہ میرے علاقے کے ہیں، ڈی خان کے ہیں، کہ اس کے بارے میں لوگ نہیں سوچتے کہ مومن ایک سوراخ سے 2 بار نہیں ڈسا جاتا۔ دوسری بات یہ کہ میں نے آپ سے بہت پہلے عرض کیا تھا کہ یہ جو کمیشن لیا تھا نا امریکہ نے نینا رو کرانے کا، یہی تھا کہ آپ نے ہمارے لیے سارے کام کرنے ہیں۔ اور تیسری بات آپ اور بھی سن لیں کہ ایم کیو ایم کراچی کو الگ کر کے کراچی میں اپنا ہولڈ کرنا چاہ رہی ہے۔ بہرحال جی بہت سے تجزیے دیکھیں، لوگ سوچتے ہیں جی، اندر کی بات نکالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اب اس قوم کو آپ دھوکہ نہیں دے سکتے۔ وقت بھی ہو گیا جی، اجازت چاہتے ہیں، اللہ حافظ۔